میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جن کلمات پر مختصراً گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ میرے رب کا حکم نامہ ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو اچھے اعمال بجا لائے، مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو میرے رب کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ جو اس کا ہو جائے اس کا وعدہ ہے کہ پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا، ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے ہیں اور چلے گئے اور آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھنے والا تو شاید مجھے بتا سکے، لیکن بہت سارے لوگ معذرت کر دیں گے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا نام یاد رکھیں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے آقا و مولا تشریف لائے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، لیکن آج لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں حضور تشریف لائے اس زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس دور کے کسریٰ کا نام بتا سکیں گے۔ اور اگر میں اس محفل میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا۔ تو خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے، کیسر کا نام مٹ گیا، کسریٰ کا نام گلدستہ طاق نسیاں بن گیا، لیکن حضور کے مؤذن کا نام کائنات کے جس گوشے میں بھی چلے جاؤ آپ کو بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور ملے گی۔ اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ کا دنیا نام بھی نہیں جانتی، لیکن بلال حبشی کا نام سینوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو کہا میرا ہو جائے پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، علماء تشریف فرما ہیں، طلباء بھی موجود ہیں۔ نحیینہ کے اندر مادہ حیات موجود ہے، لیکن حیاتاً طیبہ الگ سے ذکر کر کے اس کی تاکید مزید کر دی گئی کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ پھر جو میرا ہو جائے پھر میں اس کو ستھری پاکیزہ زندگی سے نواز دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آتے تو سارے مرنے کے لیے ہیں، کچھ لوگ جیتے جی مرے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مرتے۔ علامہ اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو بہت ہاتھوں ہاتھ اس کا نظریہ لیا گیا کہ مختلف جانوروں کی مہذب شکل ہے انسان، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی اور انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر ان کلمات سے ارشاد کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ بندروں اور ریچھوں کی مہذب شکل نہیں ہے، بلکہ حضرت انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم کا ابھی خمیر گویا جا رہا تھا تو فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا، اس کا آغاز ہی عالی مرتبت ہے۔ لیکن خیر اس نے کہا کہ جناب مختلف جانوروں کی مہذب شکل موجودہ انسان ہے، تہذیب پاتے پاتے اس مرتبے تک پہنچ گیا۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء۔ اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ جب ان کی ماں انتقال کر گئی تو اس وقت وہ یہاں ارض ہند میں نہیں تھے، تو ان کو وہاں خبر دی گئی کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔
تو جب انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں ماں کے بچھڑ جانے کے صدمے کو بیان کرتے ہیں، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو اس میں اقبال نے فلسفہ موت و حیات بیان کیا ہے، اسی میں والدہ مرحومہ کی یاد میں، اور پھر اس میں ارتقاء کا نظریہ جو اقبال کے ہاں ہے اس کو بیان کیا۔ بات تو بہت طویل ہو جائے گی اگر اس کو تفصیل میں ہم گفتگو کریں اس پر، لیکن میں جو اس کا مرکزی نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کی آرزو ہے، آگے بڑھنے کی تمنا ہے، وہ تمنا ہی زندگی میں تحرک پیدا کرتی ہے اور آگے انسان بڑھتا ہے، مشکلیں جھیلتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، حالات کی تلخیاں سہتا ہے، حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ آگے بڑھنے کی خواہش نے اس کو یہ جذبہ دے رکھا ہے، اور جب وہ آگے بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ مرکز میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے کہ بیج کو جب زمین کی کوکھ میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر مٹی انڈھیل دی جاتی ہے تو وہاں وہ بے چین ہوتا ہے نشو و نما کے لیے، پھر کونپل بن کے پھوٹتا ہے، پھر کونپل تنا بنتی ہے، تنے پہ شاخیں ہوتی ہیں، یہ اس سے مزید بہتر شکل، شاخوں پہ پتے آتے ہیں، یہ مزید اس کا ارتقائی مرحلہ اور اس کی مہذب صورت، پتوں سے کلیاں بنی، شگوفے بنے، کلیوں سے پھول بنا، جب کلیاں کھل کے پھول بن گئیں تو اس کے بعد اس کا ارتقاء کا اگلا مرحلہ پھل بننا تھا، وہ پھول پھل بن گئے، اور جب پھل بن گئے تو اس عالم رنگ و بو میں اس بیج کے لیے ارتقاء کے سارے مرحلے طے ہو گئے، بیج سے کونپل بنی، کونپل سے تنا بنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے پھول، کلیاں، شگوفے، اور وہاں سے پھول، پھول سے پھل۔ اب اس عالم رنگ و بو میں ارتقاء کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہا تھا تو وہ پھل پک کر کے دوبارہ پھر بیج بن گیا، اور دوبارہ بیج بن کے پھر وہ تہہ خاک آیا، اور اب وہ اتنے بیج تھے کہ جب وہ اگے تو ایک باغ اور ایک چمنستان بن گیا۔ اقبال نے کہا کہ اس عالم رنگ و بو میں اللہ کے بندے کے کمالات اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ تہہ مزار آتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ تہہ مزار بن کے اپنے ارتقاء کے لیے بےتاب ہے۔ ذرا اس رنگ کو اقبال کے لہجے میں دیکھیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وہ نئی شکل میں نمودار ہونا چاہتا ہے اور اپنے رنگ اور آہنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیض کو جو ہے وہ بکھیرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے مرکز کی خاک کے اندر دوبارہ اس بیج کو جانا پڑا۔ اللہ اکبر! تو بندہ مومن جب اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ارتقاء کے سارے مرحلے طے کر لیتا ہے اور آگے مزید ارتقائی منزل باقی نہیں رہتی تو پھر وہ تہہ مزار چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اب سنیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، یہ ہے وہ زندگی کہ جو اللہ ایک بندہ مومن کا مقسوم کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کا وجود ہی مٹ گیا ہے، اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں، اب اس کا نشان نہیں بچا، لیکن جو اپنی زندگی میں سفر ارتقاء پہ گامزن رہتے ہیں تو وہ کبھی مرا نہیں کرتے۔